ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تیغ کر دی جائے اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا، عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا، باپ بھی تو تھے نا، تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے طاق کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا، تو آپ نے اپنی ایسے لپ میں لے کر یوں کیا، یا اللہ جے تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، جے تو اس گل تے میرے تے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کول بدلہ تو ضرور لویں، اور خون اچھال دیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔